میری بیٹی آج بھی جب گھر پر آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی انیلا آنٹی نے دی ہیں۔ انیلا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ میری بیٹی شیزا سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی شیزا انیلا کے گھر جاتی تو کھانا کھا کر ہی واپس گھر آتی۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی اور میں دوبارہ امید سے ہو چکی تھی۔ اس بار ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ میرے گھر ایک ملازمہ آتی اور پورے گھر کا کام کر کے شام کو جاتی تھی۔ مجھے صرف کھانا ہی پکانا ہوتا تھا۔ اس میں بھی انیلا میری مدد کر دیتی تھی۔ کبھی تو اپنے گھر سے ہی کھانا پکا کر بھیج دیتی تھی۔ انیلا میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہمیں اس محلے میں آئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ سلمان کا آفس یہاں سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے 2 کمروں کا ایک مکان کرائے پر لے چکے تھے۔ ویسے تو محلے میں سے کوئی زیادہ کسی کے گھر آتا جاتا نہ تھا، لیکن جب میں گھر میں شفٹ کر رہی تھی تو میری ہمسائی انیلا پہلی بار مجھے ملنے آئی۔ اچھی خاصی خوش شکل تھی، مجھ سے بہت جلدی بے تکلف بھی ہو گئی تھی۔ شیزا اس وقت میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے ہی شیزا سے کہا کہ آنٹی کو سلام کرو۔ شیزا نے ہاتھ ملا کر سلام کیا۔ انیلا بھی میری ہی ہم عمر تھی۔ بہت اچھے اخلاق کی مالک ملنسار خاتون تھی۔ بہت جلد ہی مجھ سے گھل مل گئی تھی۔ اکیلی رہتی تھی کیونکہ اس کے شوہر کی جاب بیرون ملک تھی۔ وہ 1 سال بعد ہی واپس آتا تھا۔ انیلا کی شادی کو 12 سال بیت گئے تھے، لیکن اس کے اولاد نہ تھی۔ اس لیے جب شیزا کو اس نے دیکھا تو اس سے دوستی کر لی۔ شیزا بھی گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، اس لیے انیلا کے پاس جانے لگی۔ انیلا بھی روز شام کو میرے پاس آ جاتی، ڈھیروں باتیں کرتی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ شیزا اب مجھ سے ضد کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کترانے لگی تھی۔ ایک بار رات کے وقت شیزا کہنے لگی کہ اسے انیلا آنٹی کے پاس جانا ہے۔ آپ گندی ہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ مجھے انیلا آنٹی کے پاس جانا ہے۔ رات کے 12 بجے وہ ایک عجیب سی ضد لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر سلمان بھی شیزا کو ڈانٹنے لگے کہ یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے کا، چلو سو جاؤ، صبح چلی جانا۔ لیکن شیزا تو رونے لگی، کہنے لگی ابھی جاؤں گی اور انیلا آنٹی کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ میں نے بھی شیزا کو پیار سے سمجھایا، لیکن وہ تو یوں تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ حالانکہ شیزا نے پہلے کبھی ایسی ضد نہیں کی تھی، وہ تو میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ لیکن بس 2 ماہ ہوئے تھے اسے انیلا کے پاس جاتے ہوئے۔ وہ تو مجھے بھول ہی بیٹھی تھی۔ پہلی بار میرے دل کو کھٹکا سا ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا ضد تھی میری بچی کی کہ وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً مجھے رات 12 بجے انیلا کو کال کرنی پڑی۔ میں نے کہا تم ہی سمجھاؤ شیزا کو، عجیب ضد کر رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، تم شیزا کو میرے گھر بھیج دو۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ شیزا کو فون پر سمجھائے گی، لیکن وہ تو خود شیزا کو بلا رہی تھی۔ رات کے اس پہر میرا شوہر شیزا کو انیلا کے گھر چھوڑ آئے۔ انہیں بھی صبح صبح ہی آفس جانا ہوتا تھا اور آدھی رات شیزا نے رونے میں گزار دی تھی۔ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر دیتی، لیکن اب تو شیزا نے معمول ہی پکڑ لیا تھا۔ آئے دن وہ انیلا کے پاس سونے کے لیے ضد کرنے لگی اور ایسی ضد کرتی کہ جب تک اسے انیلا کے گھر چھوڑ کے نہ آتے وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ میرے لیے اب یہ بات قابل تشویش تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ شیزا انیلا کے گھر سونے کی ضد کرتی ہے۔ میرا انیلا سے کوئی زیادہ پرانا تعلقات تو نہیں تھے۔ میں اپنی بچی کو راتوں کو بھی اس کے گھر بھیج دوں، پھر وہ رہتی بھی اکیلی تھی، نہ جانے کون تھی کیسی تھی۔ مجھے یہاں آئے بس چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں شیزا کو دن کے وقت بھی انیلا کے گھر کم ہی بھیجا کروں گی۔ میری بیٹی چاکلیٹ کی شوقین تھی، میں نے اسے اپنے شوہر سے چاکلیٹ منگوا دیں۔ اسے انیلا کے گھر بھیجنے کی بجائے اسے کھلونے کھیلنے کے لیے کہا، لیکن وہ کہنے لگی مجھے انیلا آنٹی کے گھر ہی جانا ہے، وہیں جا کر کھیلوں گی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ شیزا کیوں اتنی ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی تھی۔ اس عورت کی کون سی کوئی اولاد تھی کہ ہم عمر بچوں کے ساتھ شیزا کا دل لگ جاتا۔ ایک میری جتنی عورت میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے اس سے سخت لہجے سے بری طرح سے ڈانٹ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ میرا بس اتنا کہنا تھا کہ شیزا مجھے مارنے لگی، ضد کرنے لگی، نہ جانے اس پر کیسی دیوانگی سی ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن میرے پیٹ میں درد سا شروع ہو چکا تھا۔
اتنا درد کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے دھکا دیا تھا۔ میں درد سے تڑپنے لگی کہ اسی اثنا میں انیلا نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیزا کو نہ میرے تڑپنے کا کوئی احساس تھا اور نہ ہی میری پرواہ۔ میں پیٹ پکڑے دوہری ہو گئی تھی جب انیلا مسکراتی ہوئی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اندر آئی۔ وہ شاید کچھ کھانے کو لائی تھی۔ وہ پلیٹ اس نے شیزا کو دی اور میری طرف بھاگ کر آ گئی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے رکشے میں بٹھا کر شیزا کو بھی ہمراہ لیے ہاسپٹل لے گئی۔ بر وقت ٹریٹمنٹ سے میری طبیعت تو سنبھل گئی تھی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ 2 دن مجھے انڈر آبزرویشن رکھنا ہے۔ میرا شوہر بھی ہاسپٹل آ چکا تھا۔ اسے بھی شاید انیلا نے ہی اطلاع دی تھی۔ شام تک مجھے لیبر روم سے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں دواؤں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھی۔ بامشکل ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو شیزا انیلا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ انیلا میرے شوہر سے کہنے لگی کہ اب میں جاتی ہوں، کیونکہ گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ شیزا کو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، آپ مائرہ کا خیال رکھیں۔ میرے شوہر نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ شیزا خود انیلا کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ رات بھر مجھے میرے شوہر نے ہی سنبھالا تھا۔ صبح انیلا شیزا کو اپنے ساتھ لیے میرے پاس آ گئی۔ میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی۔ میں اس وقت اس کے احسان تلے دب چکی تھی، کیونکہ بر وقت وہی مجھے ہاسپٹل لائی تھی، پھر میری بیٹی کو بھی سنبھال رہی تھی۔ بظاہر اسے دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگتا تھا کہ وہ غلط ہو، لیکن شیزا کی انیلا سے حد سے زیادہ اٹیچمنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شیزا پہلے ایسی نہیں تھی، ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، میرا احساس بھی کرتی تھی۔ جب اسے مجھ پر بہت پیار آتا تو میرے گلے میں باہیں ڈالے پیار جتانے لگتی، لیکن اب تو جیسے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نفرت سے رخ بدل لیتی تھی، میرے قریب تک نہیں آتی تھی۔ ایک ماں کا دل کہاں یہ سب باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ میں اپنے اندر ہی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے چھٹی کے بعد جب میں گھر آئی تو انیلا ہی مجھے کھانا بنا بنا کر بھیجنے لگی۔ اب تو میرا شوہر بھی انیلا کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا۔ کہنے لگا، ایک غیر ہو کر بھی اس نے اپنوں سے بڑھ کر تمہارا احساس کیا ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ میری طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی، لیکن جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ اب میرے شوہر سلمان اکثر رات کو شیزا کو انیلا کے گھر چھوڑ آتے، کہتے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور شیزا کہیں ضد کرتے ہوئے دوبارہ نہ تمہیں چوٹ لگا دے۔ بات صرف اتنی سی نہیں تھی، اب تو سلمان بھی شیزا کو چھوڑنے انیلا کے گھر جاتے تو کافی دیر بعد واپس آتے، اور جب آتے تو مسکرا رہے ہوتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی تو کہنے لگتے، بہت ہی نیک عورت ہے، مجھے چائے پلائے بنا واپس نہیں آنے دیا۔ کہنے لگی، مائرہ بیمار ہے، اسے آپ کچن میں نہ الجھایا کریں۔ یہ بات تو تھی، اس عورت کی شیریں زبانی کا تو پورا محلہ قائل تھا، لیکن میرے شوہر کی اس کی تعریف کرنا، میری بیٹی کا مجھ سے دور ہو جانا، انیلا کے قریب ہونا میرے لیے معمولی باتیں نہ تھیں کہ جسے میں فراموش کرتی۔ میری بیٹی پڑھائی کی بس واجبی سی تھی، بس پاس ہو جاتی تھی، لیکن اس بار تو اس کے رزلٹ نے مجھے حیران سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پوری کلاس میں اول آئی تھی، ساری ٹیچرز اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، انیلا آنٹی نے مجھے بہت پیار سے اچھا پڑھایا ہے، اس لیے میرا رزلٹ اچھا آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، وہ تو میری بچی کو مفت میں پڑھا بھی دیتی ہے۔ میں نے اپنے ذہن کو شک سے پاک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے محلے دار عورت کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ میری خیریت پوچھنے آئی تھیں، لیکن جو خبر مجھے سنا کر گئی تھیں میرا دل دہل سا گیا تھا۔ وہ تو کہہ کر چلی گئیں، لیکن مجھے کسی پل آرام نہ آیا۔ اگر یہی سچ ہے جو وہ عورت بتا رہی تھی تو یہ بات سچ تھی تو میرے لیے تو خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب میں نے کیا کیا کہ انیلا پر نظر رکھنے لگی۔ وہ میرے پڑوس میں ہی تو رہتی تھی، میں اب اکثر دیوار کی منڈیر سے انیلا کے ذہن کو دیکھنے لگتی، لیکن وہ شیزا کو پڑھاتی، پھر اسی ذہن میں اس کے ساتھ کبھی بیٹ بال کھیلتی رہی، لیکن دوپہر کا کھانا کھلا کر وہ اسے ایک چاکلیٹ کھلاتی اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی، پھر تو 2 گھنٹے دونوں ہی باہر نہیں آتی۔ نہ جانے یہ انیلا شیزا کو کیوں لے جاتی تھی۔ جب انیلا اور شیزا کمرے سے باہر آتی تو شیزا نیند کی غنودگی میں ہوتی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیلا نے بڑی بے دردی سے شیزا کا ہاتھ پکڑا اور صحن میں لگے نل سے اس کا منہ دھونے لگی،
جیسے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے شیزا سے بڑا پیار جتاتی تھی اور تنہائی میں اس کا سلوک شیزا کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی شیزا اس کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی شیزا کو کچھ ہوش آئی تو کہنے لگی، جلدی سے جوتا پہنو، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے اس پڑوسن کی بات پر نہ جانے کیوں یقین سا ہونے لگا تھا۔ میں دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے بھی اپنی چپل پہنی اور چادر اوڑھ لی۔ جیسے ہی میں اپنے مین گیٹ کا دروازہ کھولا، انیلا رکشے میں شیزا کو بٹھا کر کہیں لے گئی تھی۔ میرا دل بہت بے چین سا ہونے لگا۔ میں نے تیز قدم اٹھائے اور مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ اس بات کی بھی مجھے پرواہ نہ تھی کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں۔ میں نے مین روڈ پر پہنچتے ہی رکشہ روکا اور جلدی سے اس پر بیٹھ گئی، بنا کرایہ طے کیے، اور سامنے جاتے رکشے کی طرف اشارہ کیا کہ اس رکشے کا پیچھا کرو۔ وہ رکشے والا پہلے تو مجھے بڑے تعجب سے دیکھنے لگا، اس کے بعد انیلا کے رکشے کا پیچھا کرنے لگا۔ انیلا کا رکشہ جس جگہ کھڑا ہوا وہ کسی عامل بابا کا آستانہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ پڑوسن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ انیلا کسی عامل بابا کے پاس میری بیٹی کو لے کر جاتی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ انیلا کو اپنی اولاد کا بے حد شوق ہے اور اپنی اولاد کے حصول کے لیے وہ کوئی بھی جائز ناجائز قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بی بی، اپنی بیٹی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا کرو۔ ایسی عورتیں غلط عمل کروا کر، دوسروں کے بچے مروا کر اس پر عمل کرواتی ہیں، وہ بچہ مر جاتا ہے اور پھر خود صاحب اولاد ہو جاتی ہیں۔ اس بات نے ہی میرے کم ہوش نہیں اڑا کر رکھے تھے کہ سامنے آستانہ دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو چکے تھے۔ میں نے چادر سے اپنا منہ چھپایا، رکشے والے سے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے اور خود میں اس آستانے کے اندر چلی گئی۔ اس وقت عورتوں کا زیادہ رش نہ تھا۔ سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کے پاس جا کر انیلا بیٹھ گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے۔ میری شادی کو 12 سال بیت چکے ہیں۔ میں نے ہر قسم کا علاج کروا کر دیکھ لیا ہے، لیکن مایوسی ہی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، اس لیے بڑی آس کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں۔ خدارا مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگے، سوچ لو بی بی، میرا علاج بڑا کٹھن ہے، بڑے جان جوکھوں کا عمل ہے، پھر نہ کہنا کہ بابا جی نے مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے اولاد چاہیے۔ جیسے جیسے میں یہ باتیں سن رہی تھی، میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے، میں شیزا کو اس کے پاس نہیں بھیجوں گی۔ اس پڑوسن کی بات سچ ہے، یہ ضرور میری بچی پر کوئی غلط عمل کرانا چاہتی ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں پیچھے سے ہی پلٹ گئی اور اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انیلا مجھے وہاں دیکھ لیتی۔ شام کو جب شیزا واپس گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ ڈوری تمہارے ہاتھ میں کس نے باندھی ہے؟ وہ کہنے لگی، انیلا آنٹی نے۔ انیلا آنٹی مجھے ایک بابا جی کے پاس لے کر گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈوری پہن لو، تمہیں نظر نہیں لگے گی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈوری شیزا کی کلائی سے اتاری اور پھینک دی۔ میں نے کہا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی ڈوری پہنی۔ نہ جانے انیلا نے کس عمل کی نیت کے تحت میری بیٹی کو وہ ڈوری پہنائی تھی۔ رات کو میں نے ساری بات سلمان کو بتا دی، لیکن وہ مجھ پر بگڑنے لگے، کہنے لگے تمہیں تو شک کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تم یہ بھی بھول گئی ہو کہ اسی عورت نے تمہاری اور تمہارے بچے کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ تمہیں ہاسپٹل نہ لے کر جاتی تو اس وقت تم اپنا بچہ کھو چکی ہوتی۔ ایسی عورت جو تمہارے بچے کو بچانے کے لیے تمہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہو اور تمہاری بچی کو کسی ماں کی طرح سے پیار کرتی ہو، تم اسی کی خلوص پر شک کر رہی ہو۔ خبردار جو تم نے آج کے بعد اس عورت پر شک کیا تو۔ محلے والوں کو تو آگ لگانے کی عادت ہے۔ سلمان تو اس عورت کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ انہی دنوں شیزا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اسے ڈائریا ہو گیا تھا، اس کی الٹیاں نہیں رک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے گئی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی کیونکہ پانی کی اس میں بہت کمی ہو چکی تھی۔ گھر آ کر وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گی، بلکہ انیلا آنٹی کے ہاتھ سے کھائے گی۔ میں نے کہا، بیٹا میں ماں ہوں تمہاری، میرے ہاتھ سے کیوں نہیں کھانا کھانا؟ لیکن شیزا کی وہی ضد تھی۔ اس وقت وہ بیمار تھی، اس لیے میں نے انیلا کو گھر بلوا لیا۔
اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ شیزا بیمار ہے تو وہ فوراً سے سب کام چھوڑ کر میرے گھر آ کر شیزا سے پیار کرنے لگی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس کی ڈوری کس نے اتاری ہے۔ میں نے کہا میں نے اتاری ہے، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ میرے سخت لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی پر وہ نہ جانے کیسا جادو کر چکی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر اسی کو ماں سمجھنے لگی تھی۔ دوسری جانب میرا شوہر بھی اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ انیلا اب خود میرے گھر آ جاتی اور شیزا کے پاس بیٹھی رہتی، لیکن میری بیٹی بجائے ٹھیک ہونے کے اور بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن انیلا گھبرائی ہوئی میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چند دنوں کے لیے حیدرآباد جا رہی ہے۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہے یہ جا رہی ہے، کم از کم میری بیٹی اس سے دور تو رہے گی۔ وہ حیدرآباد چلی گئی، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ شیزا کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، وہ بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی، بار بار انیلا کو ہی پکارتی تھی۔ میں اسے بہت پیار کرتی، بہلانے کی کوشش بھی کرتی، لیکن شیزا انیلا کو ہی یاد کرتی رہتی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شیزا کا پیٹ کچھ پھول رہا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر ایک دن وہی پڑوسن میرے گھر آ گئی اور اس نے بھی یہی کہا کہ تمہاری بیٹی کا پیٹ کیوں پھولا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی یہ انیلا کہاں غائب ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے والد بیمار ہیں، حیدرآباد گئی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ بھاگ گئی ہے اور اسی نے تمہاری بیٹی پر عمل کروایا ہے، اب دیکھ لینا تمہاری بیٹی نہیں بچے گی۔ اس عورت کی باتوں نے تو میرا دماغ ہی گھما کے رکھ دیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، شیزا کی الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھیں۔ میں اسے ایک اچھے اور مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے شیزا کا معائنہ کیا اور ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میں نے وہ ٹیسٹ کروائے۔ انہی دنوں میں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر سنی کہ کم عمر بچی ماں بن گئی۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میری روح کانپ گئی۔ اس بچی کو ایک عورت نے ٹیسٹ ٹیوب کے عمل کا تجربہ بنایا تھا۔ یہ خبر پڑھ کر میں اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیوں میری بچی کے پیچھے پڑی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹس آ چکی تھیں۔ جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری بیٹی کے دونوں گردے خراب ہو چکے تھے، اس وجہ سے پانی پیٹ میں بھر چکا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی حواس باختہ ہو چکے تھے۔ میں تو رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً سے ڈائلیسس کروانے پڑیں گے ورنہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ جو بیماری میری بچی کو ہو چکی تھی مرنے کے مترادف تھی۔ میرے میاں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک گردہ شیزا کو ڈونیٹ کرے گا، لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی تھی کہ میرے شوہر کا گردہ میچ نہیں ہوا تھا۔ ایک ماہ بعد انیلا واپس آئی تھی، وہ بھی کمزور لگ رہی تھی، کہنے لگی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اسے ایک ماہ لگ گیا۔ پھر جب اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے شیزا کا بتایا تو وہ بدحواسی ہونے لگی، رونے لگی، شیزا کے پاس چلی گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرا گردہ چیک کروا لو، اگر وہ میچ کر جاتا ہے تو میں شیزا کو اپنا گردہ دے دوں گی۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار تھی، وہ بھی ایک غیر بچی کے لیے۔ میں نے کہا تمہارا شوہر اعتراض کرے گا۔ کہنے لگی تم اس کی فکر مت کرو، اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے تو اس کا گردہ میچ کر گیا، اس نے اپنا گردہ دے کر میری بچی کی جان بچائی تھی، میں تو شاید اس کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھے انیلا نے بتایا کہ اس کے شوہر نے بیرون ملک شادی کر رکھی ہے، وہ بس 1 سال کے بعد ہی آتا ہے، وہ 2 ماہ گزار کر چلا جاتا ہے۔ میں اس کی خاندانی بیوی ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو جائے، لیکن ڈاکٹر مجھ سے نا امید ہو چکے ہیں، اس لیے اگر میری وجہ سے شیزا کو زندگی مل سکتی ہے تو کیا برا ہے۔ میں نے انیلا جیسی عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، لیکن اسے انیلا کی گود میں ڈال دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج کے بعد تم اس کی ماں ہو۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس بات کو بہت سال گزر گئے، ہم نے مل کر ہی اپنے بچے پالے تھے۔ اس بیٹے کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور بھی ہوئے۔ انیلا اب بھی میری دوست ہے، ایک مخلص دوست۔ میں ہی غلط تھی جو اس کے خلوص پر شک کرتی رہی۔
کبھی کبھی انسان شک کا چشمہ پہنے ہی دوسروں کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ ہمیں برے ہی نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے خلوص کو بھی کوئی اور ہی رنگ دے بیٹھتے ہیں۔